السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی فرضیت کا بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ جو بات ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اسی بات کو، اسی جملے کو، لعلکم تتقون، اس الفاظ کو، لفظ کو لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند معروضات رکھوں گا کہ رمضان شریف کا مہینہ بھی آ گیا، ہم نے رات کو تراویح بھی پڑھ لی، ہم نے صبح کو سحری بھی کھا لی، روزہ بھی رکھ لیا، اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے روزے کا تو کہا ہے کہ روزہ فرض ہے، ہم نے رکھ لیا، مگر لعلکم تتقون کو ہم دیکھیں کہ اس لعلکم تتقون میں چھوٹے سے جملے میں اللہ پاک نے کیا کچھ رکھ دیا ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو جو سحری ہم نے کھائی ہے، جو روزہ ہم نے رکھا ہے، اگر ہم اس تتقون جملے کو سمجھیں تو پھر یہ اس جملے سے، پچھلے جملے سے بہت بڑا جملہ ہے۔ جو فرضیت ہے نا، اس فرضیت کا حق ادا ہوگا تو اس تتقون جملے میں ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ ہم نے مان لیا کہ سحری کھا لی، روزہ رکھ لیا، مگر سحری کھا کے سو گئے، نماز نہیں پڑھی، اٹھے سحری کھائی سو گئے۔ ایک فرض تو ہم نے ادا کر دیا کہ سحری کھا لی، روزہ رکھ لیا، مگر دوسرا فرض جس کے بارے میں رب کائنات نے نماز کے بارے میں تقریباً 700 دفعہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ فرض ہم نے چھوڑ دیا۔ روزے کا تو ایک جگہ پہ آ گیا، 2 جگہوں پہ آ گیا، 5 جگہوں پہ آ گیا، 7 جگہوں پہ آ گیا، 100 جگہوں میں آ گیا۔ مثال دے رہا ہوں، اتنا ہے نہیں، ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ 100 جگہوں میں آ گیا، لیکن نماز کا تو 700 دفعہ آیا ہے، ہم روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ تتقون نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈر، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ ہاں، ہم فجر کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد تلاوت کریں، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک اسلام ہمیں سونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، آپ لوگ نماز پڑھ کے بے شک سو جائیں، ایک الگ بات ہے، لیکن احادیث میں جہاں تک آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سویا جائے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پہ بھی ایک مفصل میں حدیث بنا چکا ہوں، حدیث اللہ معاف فرمائے، ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اچھا، اب نماز کے بعد تلاوت کی، تلاوت کے بعد سو گئے، سو کے جب 5 گھنٹوں کے بعد، 7 گھنٹوں کے بعد، 8-10 گھنٹوں کے بعد ہم لوگ اٹھتے ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی ہمارے اوپر بہت سے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ صرف روزہ رکھ کے فرضیت ادا کر دی، یہ نہیں ہے۔ روزہ صرف کھا پی لینے کا نام نہیں ہے۔ آنکھ کا اپنا روزہ ہوتا ہے، زبان کا اپنا ہوتا ہے، کانوں کا اپنا ہوتا ہے، دماغ کا اپنا ہوتا ہے، دل کا اپنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا اپنا ہوتا ہے، پاؤں کا اپنا ہوتا ہے۔ اب آپ یوں سمجھیں گے کہ یہ جتنے اعضاء مولوی صاحب آپ نے گنتی کر دیے ہیں، ان کے لیے کیسے روزہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دماغ کا روزہ ہوگا کہ ہم بری باتیں سوچنے سے بچیں۔ آنکھ کا روزہ ہوگا کہ ہم بری چیزیں دیکھنے سے بچیں۔ زبان کا روزہ ہوگا کہ ہم بری باتیں کرنے سے بچیں۔ کانوں کا روزہ ہوگا کہ ہم بری باتیں سننے سے بچیں۔ ہاتھوں کا روزہ ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بری چیزوں کی طرف نہ لپکائیں۔ پاؤں کا روزہ ہوگا کہ پاؤں کے ساتھ چل کے ہم کسی بری چیز کی طرف نہ جائیں۔ جب ان سب اعضاء کا روزہ ہوگا تو پھر اللہ کی قسم لعلکم تتقون، پھر ہم متقی بن جائیں گے، پھر اللہ کے تابعدار بن جائیں گے، پھر اللہ ہمارے اوپر ایسا کرم کرے گا کہ ایک جگہ پہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر اس شخص کے لیے اللہ پاک راہیں نکال دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پھر اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے، ایسی جگہ سے رزق آتا ہے، لا یحتسب، کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی بات میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا تھا آج کی ویڈیو میں کہ ہمیں روزہ صرف روزے کی حد تک ہی نہیں بلکہ اپنے جسم کی حد تک بھی رکھنا چاہیے، اور یہ پورے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کا صحیح طرح سے حق ادا کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے ہمارے جسم کو پورے کو پتہ چلے، شیطان کو بھی پتہ چلے کہ اس امتی نے روزہ رکھا ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات میں آپ سے کہوں گا کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے فرقہ واریت سے بچیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح یہ مہینہ گزارنا چاہیے اسی طرح یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق اللہ حقوق العباد صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔